السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب کیا اور تیزی سے یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف کو جا رہا ہے۔ اس وقت جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں اور جنت سجائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کے شروع ہونے پہ جنت سے کہ میرے بندوں کے لیے سج جا۔ تو وہ جو خوبصورت ہے پہلے، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ اور سج جا تو وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہوگی۔ تو اس وقت آسمانوں کے اوپر جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تاکہ آپ جنت کے لیے اعمال کریں اور جنت کی کمائی کر سکیں، اور جہنم کے بند ہیں تاکہ آپ اپنی مغفرت کروا لیں اور جہنم سے خلاصی کرا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تم میں سے کسی سے قریب ہے، تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب، اور جہنم بھی تم سے قریب ہے، اور کتنی قریب؟ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جنت میں جانا بھی آسان ہے اگر تم، یعنی اتنا قریب ہے کہ اگر تم ایک نیکی بھی کر لو، کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی ایک ہی گناہ ہو جائے، کوئی ایک، تو جہنم تک اینڈ اپ ہو سکتے ہو۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ بہت سارے گناہ چاہیے ہوں گے جہنم میں جانے کے لیے، تو اور ہم تو اتنے زیادہ تھوڑی گناہ کرتے ہیں، نہیں، جہنم بھی اتنی قریب ہے اور جنت بھی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جیسے کہ ایک آدمی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کو معاف کر دیا۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو ہم نہیں جانتے کون سا کوئی ایک کام بھی انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے یا جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اور بہت سارے لوگ سوچتے رہیں گے کہ او یہ تو بہت آسان کام تھا، یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ اور کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں اور بظاہر آج کل اتنے کامن ہیں کہ ان کو کچھ ایسا بڑا سمجھا نہیں جاتا، تو لیکن ان کو کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں اینڈ اپ ہو گیا ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید آم، جنت میں جانے کے لیے بھی وہ بہت بڑا ہی کام چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی ادا پسند آ جائے، کوئی کام پسند آ جائے، لیکن انسان یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ او میں تو کوئی بات نہیں، ایک آدھ بھی کام کر لوں گی تو وہاں پہ کافی ہو جائے گا۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا وہ کون سا ایک کام ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یا کون سی ہماری لاپرواہی ہے یا ہماری غفلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو ایسے جیسے ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آئیں گے، انہوں نے رات کو بھی قیام کیا ہوگا، دن کو روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، تو وہ مفلس ہوں گے اس سے۔ یہاں اب کسی کا حق مارا ہوگا، وہ یوم التغابن ہے، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، تو اس دن وہ بینکرپٹ ہوں گے، اس دن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں تو ہمیں یہی کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ کریں۔ پلس اور مائنس ہو رہے ہیں مسلسل، ہر روز ہم اپنی نیکیوں میں ایڈیشن کریں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی گناہ بھی کر لیتے ہیں، سبٹریکشن بھی ہو رہی ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کاموں کو کرنے جن سے بڑے بڑے اجر مل سکتے ہیں، جو بہت مشکل بھی نہیں ہے، ان کو تو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایک نیکی ڈھیر بن جائے گا اور ایک ایک گناہ بھی ڈھیر بن جائے گا۔ لہٰذا کسی نیکی کو بھی نہ سمجھیں کہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور کسی گناہ کو بھی نہ سمجھیں کہ اس سے کیا فرق پڑا۔ نیکی بھی چاہے چھوٹی ہے، وہ بھی جب بہت ساری نیکیاں کی جائیں تو بہت بڑی بن جاتی ہے، اور گناہ بھی اسی طرح ہے۔ جیسے آج کل کے دنوں کے اندر جو کوئی انسان قیام کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیام اللیل کرنے والا، رمضان کو قیام اللیل کرنے والا، اس کو اگر وہ ایمان اس کے اندر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ثواب ملے،
تو اس پہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر فجر اور عشاء امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو قیام اللیل کرنے والے کا بھی یہ ہے کہ بھئی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پوری رات کا قیام تو بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی کرے، پوری رات جاگنا، بلکہ خاص طور پہ جب ہم نے رات کو جاگنا ہو، آگے انشاءاللہ تعالیٰ راتیں آ رہی ہیں جو جاگنے کی راتیں ہیں، تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے ہی زیادہ نیند آتی ہے، تو ان راتوں میں بھی ہم سے نہیں جاگا جاتا پوری طرح، اور تاک راتیں ہی مشکل سے جاگتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف 27ویں کی رات جاگتے ہیں، تو باقی سارا سال میں ہم نے کیا قیام اللیل کرنا ہوگا؟ حالانکہ قیام اللیل جو ہے یہ اتنی بڑی ایک نیکی ہے، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی نا، دن میں نہیں ہوئی تھی، رات میں ہوئی تھی، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے۔ رات کو جو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا نا، تہجد کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہی بات، وہ حدیث کے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس کے اوپر، اس سے خوش ہوتا ہے اس آدمی سے، وہ جو انعام کی امید پہ اور سزا کے خوف سے رات کو اٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تو انسان اگر قیام اللیل کرتا ہے تو بہت بڑی نیکی ہے، یہ اسپیشل لوگوں کے لیے یہ دروازہ کھلتا ہے رات کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں۔ ہر ایک کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی، لوگ شادیوں کے لیے پوری راتوں کو جاگ لیتے ہیں، لیکن قیام کرنا پڑے، تہجد پڑھنی پڑے، اس کے لیے ان کو بہت مشکل لگتا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اگر سلامتی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہو، کہ آپ کو جنت میں جانے میں کوئی مشکل نہ ہو، اتنے آسان آسان کام بتائے۔ ایک سلام کو عام کریں، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی کہا کریں، اور خاص طور پہ آپ جب سلام کرنے لگتے ہیں کسی سے بھی تو پہلے مصافحہ کیا کریں، ہینڈ شیک کیا کریں، ہم فوراً گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب دو مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنے آسان آسان کام ہے نا۔ تو سلامتی سے جنت میں داخل ہونا ہے تو سلام کرو، اور اس کو عام کرو، یعنی صرف یہ نہیں کہ خاص خاص لوگوں کو سلام، ہم اکثر اپنے گھر میں گھستے ہیں تو سلام ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تو گھر والے ہی ہیں، تو کوئی خاص ہی جائیں گے تو کسی کو سلام کریں گے، نہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی سلام کریں۔ صحابہ کا تو یہ طریقہ تھا، وہ ایک درخت کی اوٹ سے نکلتے تھے تو پھر سلام کر لیتے تھے، یعنی آپ کسی سے غائب ہوئے کہیں گئے واپس آئے پھر سلام کر لیں۔ اب لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں جی ابھی تو سلام کیا تھا پھر سے سلام کر رہا ہے، تو وہ دوبارہ واپس آیا تو سلام کر دیا۔ میں نے آپ کو اس کے بینیفٹس بھی بتائے تھے۔ اور دوسری بات، کھانا کھلانا، اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کھانا کھلانے کا بالا خانے بھی ان کو ملیں گے۔ اور تیسرا، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھو اور رات کی نماز پڑھو، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، سلامتی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا تو جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا ہی نہیں جنت میں داخل۔ تو اگر کسی نے رشتہ داروں کے ساتھ توڑا ہوا ہے تو یہ سوچ لیں کہ پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں نہیں جائے گا تو پھر اور کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے دوسری جگہ تو جہنم ہی ہے صرف، بلکہ پلسرات سے ہی کراس نہیں ہو سکے گا، پلسرات پہ ہی ایسے ہکس ہوں گے اور وہ اس کو گرا لیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے جس نے قطع رحمی کی ہوگی، رحم کے رشتے کو توڑا ہوگا۔ یہ رحم کا رشتہ جو، رحم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا اس سے، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، رحم ہوتا ہے نا، ووم آف موم، تو وومس کے ذریعے جو آپ کے رشتے آپ سے جڑے ہیں نا، وہ آپ اس کے اندر بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، اس کے اندر خالہ ماموں چچا پھوپھی یہ رشتے ہیں، تو یہ نانا نانی دادا دادی یہ سب رشتے رحم کے رشتے ہیں، تو ان کو جو توڑنے والا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ہی فرما دیا تھا کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو یہ رحم کے رشتے بہت انپورٹنٹ ہے اگر جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا ہے، اور اگر ایسے ہی توڑ توڑ کے ہی رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اگر افورڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم سزائیں کاٹ لیں گے لیکن ہم نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اب بہت سارے کوسچنز آ جائیں گے جی وہ ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہو، آپ کو جوڑ کے رکھنے کو کہا گیا، آپ اتنی پہ توجہ کریں، ضروری نہیں بھی ہر وقت آپ ان کے پاس ہی بیٹھے رہیں، لیکن توڑ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں کہ یہ اس کے اندر جو لاسٹ چیز میں نے آپ کو بتائی کہ نماز کو پڑھنا رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہیں، تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ انسان کو نیند آ بھی رہی ہے، وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے وضو کرنے کے بعد، تو اس کی بہت سارے فضائل ہیں، اور نیک لوگ جو ہوتے تھے نا پہلے کے، ان سب کا یہ طریقہ ہے، سب کا، قیام اللیل، تہجد۔
تو تہجد کا وقت بیسٹ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کا. اب ہم پوری رات تو قیام نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو آج کچھ ایسے کام بتاؤں گی جن سے آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے. حالانکہ آج چھوٹا سا ہی کام ہوگا، وہ زیادہ بڑا نہیں ہے. ایک تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہو تو بتائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیواؤں اور یتیموں، ایک روایت میں مسکینوں کے لیے بھی آتا ہے، تو بیواؤں اور یتیموں کے لیے جو کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جو ہر دن روزہ رکھتا ہے اور ہر رات تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امام کے ساتھ فجر اور عشاء پڑھتا ہے تو اس کو بھی پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچے کہ یہ تو اچھا رمضان ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد کس نے پڑھنی ہے مسجد جا کے نماز. اور بھی میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں جو حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں، یعنی 4 فرض ظہر کے پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت جو آپ پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل کی نماز کے برابر ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے جہنم کو حرام کر دے گا. ایک میں نے بات کیا بتائی کہ 4 پہلے جو پڑھتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قیام اللیل کرا، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے. یہ نہیں ہے مطلب کہ اب آپ قیام کریں گے یہ بس ان پہ اکتفا کریں گے، یعنی اتنا بڑا ثواب اس کا ملے گا. اور ایک اور بات بتائی کہ 4 رکعت پہلے اور ہم 2 سنت پڑھتے ہیں نا بعد میں، 4 سنت بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 4 فرضوں سے پہلے اور 4 فرضوں کے بعد. تو جو 4 فرضوں سے پہلے پڑھے، پھر 4 فرض پڑھے، پھر 4 رکعتیں فرضوں کے بعد پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ اکبر. تو ہم کوشش کریں کہ ہم کم از کم رمضان میں ظہر کو تھوڑا اپنا ایسا کر لیں کہ ہم 4 پہلے پڑھیں، پھر 4 پھر 4، ٹھیک ہے. اسی طرح جمعے کے دن سے بھی ایک بات ہے، اس دن بھی آپ رات کے قیام کا ثواب لے سکتے ہیں. کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جس نے غسل کیا اور اچھا غسل کیا اور جلدی پہنچا، شروع سے خطبے میں شامل رہا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کا قیام کا ثواب ملے گا. 1 سال کے روزے اور راتوں کے قیام کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا. یہ ایک عمل کرنے سے جمعے کے دن تو ضرور یہ کر ہی سکتے ہیں. اور اتنا بڑا اجر ہے تو تھوڑا پہلے سے اس کا اہتمام ہم کریں. اور یہ نہیں کہ رات سے ہی غسل کر کے رکھ لیا بھائی جو کل جمعے پہ جانا ہے، اتنا قریب کریں اتنا بہتر ہے. اور جلدی پہنچے، ٹائم کے ٹائم نہیں، اور قریب بھی بیٹھے. جب جلدی جائیں گے تو امام کے قریب بیٹھیں گے اور خاموش بھی رہیں، باتیں نہ کریں. اور باتیں کرنی ہے تو جمعہ پڑھنے نہ جایا کریں پھر خواتین، وہ چلی بھی جاتی ہیں اور پھر باتیں کرتی رہتی ہیں. اسی طرح اگر ایک انسان آج کل رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، اور تراویح پڑھتا ہے اور ایسے پڑھتا ہے کہ جب امام نماز ختم کرتا ہے تب ہی وہ ختم کرتا ہے، یعنی امام کے ساتھ پوری ہی پڑھتا ہے، اس نے جتنی بھی پڑھی، 8 پڑھی، 10 پڑھی، 20 پڑھی، تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آج کا جو ہم یہ آج سے عمل بھی شروع کریں گے، اس کو رات کو 2 کام کرنے ہیں. ہمیں رات کو 2 کام کیا کرنے ہیں جس سے ہمیں قیام اللیل کا اجر مل سکتا ہے؟ ایک کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، آمن رسول سے شروع کر لیں، اور اس کو 2 آیتیں ہیں، مختصر سی ہیں، کوشش کریں آپ ان کو یاد ہی کر لیں. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں. تو کافی کس چیز سے ہو جاتی ہیں؟ تو حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ قیام اللیل میں قرآن پڑھنے سے کافی ہو جاتی ہیں. قیام اللیل کے لیے یعنی اٹھائے گا قرآن پڑھے گا، اس سے کافی ہو جاتی ہیں، اور شیطان کے مقابلے میں بھی کافی ہو جاتی ہیں، اور تمام آفات سے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی یہ صرف ہم قیام اللیل کے لیے نہیں بلکہ جتنی آفتیں اشار، اور اسی لیے کہ حدیث میں یہ لفظ ایسے ہی آ گیا کہ کافی ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کس چیز سے کافی. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ہر چیز سے کافی، یعنی رات میں اس نے اٹھنا تھا، اسے اٹھا نہیں جائے گا تو اس کے لیے بھی کافی ہو گئی، شیطان کے مقابلے میں بھی ہو گئی، تمام قسم کے شر سے بھی کافی ہو گئی، حفاظت کے لیے یعنی اس کے لیے کافی ہو گئی، یہی کافی ہے حفاظت کے لیے. تو یہ اتنی ضروری ہے ہمارے لیے رات کو پڑھنی. اس کا معمول بنائیں، یہ جو باتیں ہیں یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، ان کا معمول بنائیں کہ ہم نے ان کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. اور اگر آپ نے یاد کر لی تو پھر بہت آسان رہے گا کہ آپ ان کو پڑھتے رہیں ہر رات. اور تھوڑی سی ہے، کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے.
اسی طرح رات کو 100 آیات کی تلاوت کرنا، دارمی کی روایت ہے کہ ایسے انسان کے لیے بھی رات کی عبادت کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اب 100 آیتیں کتنی بنتی ہیں؟ 30واں پارہ کھولیں اور ذرا دیکھیں 100 آیتیں کتنی بنتی ہیں۔ اس میں ساری صورتیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ آپ نے خود اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں کتنی صورتیں پڑھ لوں گی تو میری 100 آیات بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو 100 آیات بنانی کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ بہت آسانی کے ساتھ 100 آیات پڑھ کے پوری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں بہت ہی آسان طریقے رات کی عبادت کے ثواب کو پانے کے۔ اور وہ لوگ جو مثلا بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، بعض کے حالات ایسے نہیں ہوتے، چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، ان سے رات کو نہیں اٹھا جاتا، یا کسی کی جاب ایسی ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو آسان آسان کام ہے نا، یہ تو سبھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کاموں کی ہرس رکھیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان میں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے یہ کر کے سونا ہے۔ رات کو اگر آپ ایسا کر کے سوئیں گے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوئیں تو پھر تو دیکھیں اور اچھی بات ہے، اس لیے کیونکہ اگر موت آ گئی اس حال میں رات کو سوئے سوئے، کوئی پتہ نہیں ہے، رات کو نیند میں ہی موت آ جائے تو کم از کم آخری عمل کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ اتنی اچھی بات ہے نا۔ چلیے چلتے ہیں اپنی نماز کی طرف۔ ہم نے اپنی نماز کو دیکھنا شروع کیا تھا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نماز کو سمجھیں، اس کا ترجمہ بھی، اس کی تشریح بھی۔ ایک بات ایک جگہ پہ کسی نے بڑی اچھی لکھی، انہوں نے کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو چونکہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے آخرت کی، کہ آخرت میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو ایسے ہی سمجھیں کہ میرے سامنے پل صراط ہے اور میں نے اس پل صراط سے گزرنا ہے، اور میرے پیچھے موت کا فرشتہ ہے، میری ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہے اور دوسری طرف جنت ہے، تو اب میں پھر کس طرح کی نماز پڑھوں؟ یہ میری آخری نماز ہے کیونکہ موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو پھر میری نماز کیسی ہوگی؟ تو اپنے ہر طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز ورک کرے گی، کسی کے لیے کوئی ورک کرے گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نماز مسلسل ایفرٹ سے صحیح ہوگی، مسلسل ایفرٹ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن آپ کو یہ بتا دیا تو آپ کی نمازیں ساری صحیح ہو گئی، اب اس کے بعد صحیح ہی چلتی رہیں۔ یہ کوئی سوئچ آن آف نہیں ہے۔ جس دن آپ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو ساری نماز میں پھر وہی خیالات، پھر وہی باتیں، پھر وہی چیزیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو کوشش کے ساتھ اس طرف کو لے کر آنا ہے، کوشش کے ساتھ ان باتوں کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ترجمے ہیں، جو تشریحات ہیں، جتنا بھی کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کی، اس کے اوپر فوکس جتنا زیادہ آپ کا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کی نماز خشوع والی ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کی نماز میں اور خیالات نہیں آئیں گے، اور جتنا آپ کا دماغ ان آیات یا ان تسبیحات کے اوپر نہیں ہوگا یا ان دعاؤں پہ نہیں ہوگا تو پھر وہی مشینی نماز ہوگی، پھر پتہ ہی نہیں ہوگا کب شروع کی اور کب ختم کر دے۔ اور بعض لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ دیری ماری جاتی ہیں، بعض نمازوں کے کوئی قبولیت نہیں ہوتی، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے، کتنا زیادہ ہم نے اس میں دھیان دیا ہے اتنے ہی اس کے مارکس ہوں گے، اور بعض نمازوں کے مارکس 0 ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا بھی شوق بھی دے اور ہمارے نمازوں میں خشوع ہمیں عطا فرمائے، اور یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کوشش محنت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ ہر دفعہ جب کھڑے ہوں نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے تو سوچ لیں میرا رب میرے سامنے ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بس میں نے یہ آج اچھی نماز پڑھنی ہے، آج میں نے بہت اچھی پڑھنی ہے، کیا پتا اگلی والی نماز اتنی مجھے پڑھنی نصیب ہو بھی کہ نہیں ہو۔ جب بھی مجھے کسی کا ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے، اچانک کسی کے فوتگی کا پتہ چلتا ہے، تو ایک ہی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے اپنی آخری نماز کیسی پڑھی ہوگی، اور مجھے پھر بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سی نماز کے بعد دوبارہ چانس نہ ملے، کون سی نماز ہو جو لاسٹ ون ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھ رہے تھے دعائیں جو ہم نے تشہد میں پڑھنی ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے اس دعا کے اوپر توجہ دی ہوگی جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال والی دعا، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، یہ والی بھی دعا تھی۔ تو جو بھی آپ کو آسان لگے آپ ایک دعا ضرور یاد کر لیں۔ اور ایک اور دعا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، کہ انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیں کہ میں یعنی تحیات میں درود شریف کے بعد وہ دعا مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی اعتراف اپنے گناہوں کا سب سے پہلے،
اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کر دیا، میں نے بہت اپنی جان پہ ظلم کر دیا، اور ظلم بھی تھوڑا نہیں، کثیر ظلم۔ اب وہ پتہ ہے یہ جان پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ۔ اور ہم سوچتے ہیں نا گناہوں کی پتہ نہیں ہمیں سارے جو سزائیں ہیں وہ آخرت میں ملنی ہیں، نہیں، دنیا میں بھی ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سلف صالحین میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا تو 1 سال تک میں قیام اللیل سے محروم رہا، 1 سال تک، سوچیں۔ اسی طرح ایک نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا تو قرآن کو سمجھنے سے میں محروم ہو گیا۔ کبھی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمارا دل ہی نہ لگے قرآن کو سمجھنے میں، یا ہم اس کی کلاسیں چھوڑ کے بھاگ جائیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے گناہ کی وجہ سے ہو؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ مجھے میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گناہ کو چھوڑو، گناہ جو ہے وہ علم سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے سے میں محروم ہو گیا۔ تو یہ ہم سوچتے ہیں نا ہمارا جب دل کرے گا ہم قرآن کو سمجھنے لگیں گے، جب دل کرے گا ہم کلاس لے لیں گے، اور بس یہ ہو جائے کام تو پھر کریں گے، وہ ہو جائے تو پھر کریں گے، ٹالتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہ ہمارے کوئی گناہ ہیں جو آڑے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم محروم ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کا پڑھنا اعزاز ہے، بہت بڑا آنر ہے، یہ آنر ہر ایک کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو چنتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے کلام کو، اتنے بابرکت کلام کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی انسان کا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو یہ تو نہیں کہ میرے گناہ ہی اس میں رکاوٹ بنے نا۔ اسی طرح امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، کوئی نعمت اسے چھین لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وحشت قلبی ہوتی ہے، یعنی دل پہ وحشت تاری رہتی ہے، اور کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو زنا، جس قوم میں زنا بہت ہو جاتا ہے اس میں ہلاکتیں بہت ہوتی ہیں، جس میں خیانت ہونے لگتی ہے، اس کا یہ لمبی حدیث ہے، اس کا یہ، اس کا لوگوں کو یہ، یعنی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے اور محروم کر دیتا ہے۔ تو گناہوں کی یہ نحوستیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں۔ ایون گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کی گناہ کی وجہ سے جانوروں کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے، کیونکہ جانور بھی وہ خام خواہ مارے جاتے ہیں۔ قوم نوح اور قوم لوط پہ جب عذاب آئے تھے تو ان کے جانور بھی تو ختم ہو گئے تھے۔ تو اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کون سی بات ایسی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری، اللہ نہ کرے کہ ہماری پریشانی آئے، ہمارے گھروں کے اندر کوئی پریشانی ہو، یا ہماری دل پریشان رہیں، یا ہمارے اوپر کوئی آفتیں نازل ہو جائیں، یا ہم نیکی سے محروم ہو جائیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نماز کے اندر یہ کہیں نا تو واقعی سوچیں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا سوائے تیرے، یعنی کوئی اور نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں تو میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے، کوئی اور نہیں ہے جو میرے گناہوں کو مٹا سکے میرے اعمال نامے سے اور ان کی نحوست سے مجھے نکال سکے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے مجھے اپنی جناب سے، اپنے پاس سے مجھے مغفرت عطا فرما دے۔ ورحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ، اس کی صفات الغفور اور الرحیم سے یاد کرے انسان کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنی رحمت کو کیسے پھیلایا ہوا ہے، کتنے سارے چانسز وہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، کتنے چانسز ہیں۔ اب کتنے سارے اعمال ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان میں کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی ایسی اس کے اندر کو بہت پہاڑ ڈھونے نہیں ہیں ہمیں، کوئی ہمیں ایسا کوئی بڑا اتنا بڑا کام نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ان پہ اتنے بڑے بڑے اجر کے وعدے اور گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں، لیکن ہم اتنے توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو کھانے کے بعد ایک دعا بتائی تھی، اس سے بھی انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ کپڑے پہنتے ہوئے بھی میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گی کہ آپ وہ دعا مانگ لیں، یا وہ ذکر کر لیں کپڑے پہنتے ہوئے، تو اس سے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اب آپ افطار کے وقت دعائیں کریں، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف ملتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ تو دیں۔ رمضان کے روزے ہیں، قیام اللیل ہے، یہ سب گناہوں کی بخشش کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ میں گناہوں سے بچوں، اور میں جو پچھلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر توبہ استغفار کروں۔ تو اس میں انسان مانتا بھی ہے کہ میں نے ہاں گناہ کیا، یہ نہیں کہ میں نے کون سا کوئی گناہ کیا، یہ نہیں ہے اس میں،
میں نے کیا ہے گناہ، اور دوسری طرف اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں، یعنی میں تو کہیں اور نہیں جا سکتا ان گناہوں کو لے کے، تیرے پاس ہی میں نے آنا ہے، تو ہی میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ دعا ویسے بھی مانگنی چاہیے، ویسے بھی بہت پیاری دعا ہے۔ اور آج کا جو ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے جو بھی بہت آسان ہے اور آپ سب کو آتا بھی ہے، اور آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو چھوٹا سی ذکر ہے، یہی دوبارہ بتا دیا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لو یہ تو ہمیں پہلے ہی آتا تھا، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بدو تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے کوئی خیر کی بات سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے یہ فرمایا، تو بدو نے یہ سیکھ لیا اور اٹھ کے چل دیا۔ جب کچھ دور گیا تو پھر واپس مڑ کے آیا اور آ کے کہنے لگا یہ جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، اس نے غور کیا نا تو کہتا ہے آپ نے جو مجھے سکھایا ہے یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو میرے لیے پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کہو گے نا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے گا صدقتا، تو نے سچ کہا، کیونکہ ہم نے کہا نا اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ جب تم کہو گے نا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اور جب تم کہو گے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ یعنی جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں نا، یہ تو ویسے ہی اتنی فضیلت والے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور ان سے گناہ بھی جھڑتے ہیں انسان کے، لیکن جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو آپ سے سمجھ میں فرمایا تم کہنا، اب یہ تمہاری بات آ گئی، پھر تم کہنا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد فعلت، میں نے کر دیا، میں نے معاف کر دیا تجھے، ڈن۔ پھر تم کہنا اللہم ارحمنی، اللہ مجھے میرے اوپر رحم بھی کر دینا، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے قد فعلت، میں نے رحم کر دیا۔ پھر تم کہنا اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ فرمائے قد فعلت، میں نے کر دیا، میں نے تجھے رزق دے دیا، میں نے تجھ پہ رحم کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو آپ وہ والے اذکار کو یعنی اپنے ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں جن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فوراً ان کے بعد دعا کر لیا کریں۔ یعنی اب ایک اپرچونٹی کھلی ہے، ایک ڈور کھلا ہے، آپ فوراً دعا کر لیں۔ جب آپ کوئی سب کو ہی آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی اپنی دعا مانگ لیا کریں۔ یہ بھی کلمات وہ ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں، اور یہ وہ تسبیحات ہیں جن کی ایک بن بناہٹ ہے، یہ تسبیحات اوپر جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھومتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے ان کی بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ، یہ وہاں پہ بندے کی یاد اللہ تعالیٰ کو کراتی ہیں۔ آپ کا ذکر اتنی اوپر ہوتا ہے، اتنی اوپر کہ عرش کے گرد یہ آپ کا ذکر گھومتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یاد کراتا رہتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اللہ تیرا ایک بندہ یہ ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے اگر ہمارا ذکر اتنی اوپر پہنچ جائے کہ وہ عرش کے گرد جا کے چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری یاد کراتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اتنی کہ ہم یہ ذکر اتنی محبت اور اتنے خشوع اور اتنی پیار سے کر سکیں، اتنا دل لگا کے کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں کریں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ شوق کے ساتھ کریں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس میں مزہ آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کی بھی جو لذت ہے نا، یہ بھی عطا فرماتا ہے لوگوں کو۔ جیسے اسلاف میں سے کسی نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور تمہیں ذکر کا مزہ نہ وہ چکھائے۔ تو ذکر کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، جب ہم بہت زیادہ ذکر کرنے لگیں گے پھر ہمیں یہ مزہ آنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزہ چکھائے کہ ہمیں بھی ایسا مزہ آنے لگے کہ ہمارا ہر وقت دل کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے رہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اس کا ذکر کرنے پہ، اچھی عبادت کرنے پہ، اس کا شکر ادا کرنے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔